کیا ذوالجناح بنانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے ذوالجناح بنانا، علم لگانا جائز ہے، زری بنانا جائز ہے، ان کو سلام کرنا جائز ہے۔ یہ شعار شیعہ ہے، یہ کربلا کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اگر آج یہ ہم سب کچھ نہ کرتے، آج اگر ہم یہ مجلس سے آزاد نہ کرتے، اگر آج یہ ہم گلیوں اور چوراہوں میں جلوس بپا نہ کرتے، تو آج حسین کی اس محنت کو جو ہے وہ یہ لوگ آج ضائع کر دیتے۔ یہ آج یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، آج ہمارے اس جلوس نے، آج ہمارے اس تعزیہ نے، آج ہمارے اس علم نے، آج اس ذوالجناح نے بتایا ہے کہ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید تا قیامت تک مرد آباد ہو گیا ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور حسین تا قیامت تک جو ہے وہ زندہ باد ہو گیا ہے۔ تو یہ ذوالجناح بنانا جائز ہے، بنانا چاہیے، سلام کریں، سب کچھ آپ جو ہے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ہم پر جو فقط الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، یہ فقط الزام ہے، ایسا کوئی نہیں شیعہ کرتا۔ ہم اگر اپنی حاجات طلب کرتے ہیں تو ذات پروردگار سے کرتے ہیں، وسیلہ ان ہستیوں کا دیتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کا دیتے ہیں، امام حسین کا وسیلہ دیتے ہیں، جناب علی اصغر کا وسیلہ دیتے ہیں، جناب عباس کا وسیلہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں پروردگار ان کے صدقے میں ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے میرے پروردگار ان کے صدقے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ تو ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، نہ کہ ہم ان سے ڈائریکٹلی مانگتے ہیں۔ مانگنا ہے فقط ذات پروردگار سے، ہم پروردگار سے مانگتے ہیں۔ تو جتنی توحید ہماری پختہ ہے، اتنی کسی مذہب کی میں سمجھتا ہوں پختہ نہیں ہے۔ آئیں علماء شیعہ کی طرف آئیں، علماء کی شیعہ سے آ کر اس مذہب کو لینے کی کوشش کریں۔ آپ جو حالات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کتب کا مطالعہ کریں۔ اس لیے میرے محترم، کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس کے مکتب کو پڑھ تو لیں، پہلے اس کے علماء کی طرف تو راغب کریں۔ آپ کسی ایک جاہل کی طرف جا کر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعت ہے، نہیں، یہ شیعت نہیں ہے۔ شیعت کے لبادے میں کچھ ہو سکتا ہے کہ جو جہالت پھیلا رہے ہو، مگر نہ اہل علم ایسا کام نہیں کرتے۔ اگر آج ہم یہ نہ کرتے، آج یہ مجالس اذا نہ ہوتی، آج یہ جلوس نہ ہوتے، آج یا حسین نہ ہوتی، تو آج وقت کا یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہوتا۔ یہ ہمارا مجلس اذا کا بپا کرنا، یہ ہمارا چوراہوں میں ماتمداری کرنا، جلوس اذا کا نکالنا، یہ بتا رہا ہے کہ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید تا قیامت تک مرد آباد ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ عزیز ہم یہ کرتے رہیں گے، اور یہ آج ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیوں روک رہے ہیں؟ یہ اسی لیے روک رہے ہیں کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ آیا کہ حسین ابن علی کو مارا کس نے تھا، حسین ابن علی کو کس نے شہید کیا تھا؟ تو پھر وہ باب کھلیں گے، اور یہ باب جب کھلے گا تو یہ آخر تک جائے گا، اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے، یہ سلسلہ کہاں تک بعد اس پیغمبر خدا کیا کچھ ہوا، یہ پھر سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے بچوں کو اس چیز سے دور کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، فلاں ہے۔ قطعاً کوئی حرام نہیں ہے، یہ ایک جائز عمل ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں آزاداری مستحب ہے، لیکن پاکستان میں جہاں آزاداری کو روکا جاتا ہے وہاں پہ آزاداری کرنا واجب ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر آزادار آئے اور ماتمداری کرے، جلوس اذا کے اندر وہ شامل ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس حسین ابن علی کے مشن کو جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اس لیے میرے محترم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سے کہ خداوند منان ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ تعزیہ بھی نکالیں گے، ہم یہ علم بھی نکالیں گے، ہم ذوالجناح بھی جو ہے وہ نکالیں گے۔ آخر پر وہی پیغام ہمارا کہ ہمارا یہ قافلہ کاروان نجف 40 کے لیے تیار ہے۔ اگر جو شخص جانا چاہتا ہے آئیں، ہم سے رابطہ کریں، ان باکس میں میسج کریں، ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے، اس پر تمام جو ہے وہ تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، قرآن مجید، تفسیر، احکام یا دیگر کتب کو جو ہے وہ یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، مناسب ہدیہ لیا جاتا ہے آپ سے۔ اس کے علاوہ وہ مستورات کہ جو حجاب کرتی ہیں، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، آئیں رابطہ کریں ہم سے، ہم آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ مکمل وہاں پر سینڈ کر دیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔